اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 124 ہے، جس کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ آج کے اس اہم موضوع میں ہم اصلاح کے حوالے سے جانیں گے کہ اصلاح کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اصلاح کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور آپ کا نبوی طریق کیا ہے۔ جس طرح آج کل سوشل میڈیا پر یا عموماً ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، اپنے گلی محلے میں، اپنی سوسائٹی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ اصلاح کے مقاصد ہمیں حاصل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ انفرادی طور پر ہو، وہ اجتماعی طور پر ہو، وہ آن سائٹ یعنی ہمارے معاشرے میں گلی محلے میں ہو، ہمارے جو ہے وہ علاقے میں ہو، یا آن لائن ہمارے یعنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہوں۔ تو اصلاح کے مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہوئے بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹا وہ اصلاح ہمارے جس طرح کہتے ہیں کہ گلے میں پڑ گئی، تو وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خراب ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ معاشرے کی ہم اصلاح ہر بندہ معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، اور ہم بھی معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہ معاشرہ کی درستی ہوتی ہے، نہ ہم جو ہے وہ اپنے انفرادی اس کے مقاصد اصلاح کے حاصل کر پا رہے ہیں، نہ ہم اجتماعی یعنی کہ سوشل کر پا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عناصر ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو اصلاح کے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اسلامی جو لٹریچر ہے اس میں ہمیں کیا اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ یہ جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیہ مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے کچھ اصول دیے ہیں جو کہ اصلاح کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، معاملات کی اصلاح کے لیے کچھ اصول ہیں جو اس آیہ مقدسہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں دیکھتے ہیں پہلا اصول ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے، والموعظۃ الحسنہ، موعظت کہتے ہیں واعظ و نصیحت کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو اچھے یعنی زبان کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنا، یہ موعظہ کہلاتی ہے، یعنی موعظہ، واعظ، الحسنہ، اچھا واعظ جو ہے یہ اصول ہے۔ دوسرا اصول ہے لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کا۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تکرار کرنا چاہتے ہیں، مجادلہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آسان طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ تین اصول ہیں: حکمت، اچھی نصیحت، اور اچھے انداز میں مجادلہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے وہ اس کو کہ جو رستے سے بھٹک گیا ہے، جو گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک تو تین اصول بیان کیے، اور چوتھا جو اللہ رب العزت نے چیز بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو گمراہ ہے اور جو ہدایت یافتہ ہے۔ اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں انفرادی اصلاح کی طرف ہے۔ یعنی اصلاح کی بھی دو جو ہے وہ جہتیں ہیں، ایک انفرادی اصلاح ہے، ایک اجتماعی اصلاح ہے۔ انفرادی اجتماع میں انسان جو ہے وہ جب اصلاح کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ انفرادی اصلاح ہے، یعنی انسان کی اپنی اصلاح ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، یعنی وہ تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی خود لوگوں کو اچھی نصیحت کر رہے ہوتے ہو، لوگوں کو جو ہے وہ راہ راست کی طرف بلا رہے ہوتے ہو، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہو، لیکن خود اپنے معاملے میں سارا کچھ بھول جاتے ہو۔ تو انفرادی اصلاح جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ انفرادی اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ اجتماعی جو اصلاح ہے، اور ویسے بھی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ افراد کے ملنے سے ایک معاشرہ بن جاتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو انفرادی اور افرادی اصلاح جو ہے وہ معاشرتی اصلاح سے پہلے ضروری ہے۔ اگر انفرادی اصلاح جو ہے وہ کامل ہوگی تو بالیقین معاشرتی اصلاح جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی۔ اچھا، ہم اصول کی طرف بات کر رہے تھے کہ اصول کیا ہیں؟ حکمت ہے،
موعظ حسنہ ہے، اچھی نصیحت ہے، اور تیسرا ہے اگر آپ کسی سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں یا آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو اس نصیحت کے بدلے میں جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ آپ سے بحث و تکرار شروع کر دیتا ہے، تو اس میں کیا صورت ہونی چاہیے؟ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ احسن انداز جو ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ احسن انداز میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ مثلاً آپ کسی کے ساتھ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، اب اس میں ایک اور چیز ہے، یہ جو عموماً لوگ ویڈیو کھیلتے ہیں معاشرے کے اندر جو ہے عموماً ہوتا ہے کہ ایک نے ویڈیو بنا کے چڑھا دی، دوسرے نے اس کے خلاف ویڈیو بنا کے چڑھا دی، ایک جو ہے وہ ایک کلپ توڑ کے ان کو جو ہے وہ بنا کے اور ایک جو ہے وہ اس کے طنز اور اس کے استہزاء کے لیے ان کا جو ہے وہ سیکٹس کا جو ہے وہ مثلا جو اس طرح جو کیا اس کو کہہ لیں گے مسلکی اعتبار سے ایک دوسرے کے خلاف جو ویڈیو بنانا، تو یہ قطعاً ان کا تعلق اصلاح سے نہیں ہے۔ نہ جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کا قطعاً مطلب جو ہے وہ اصلاح سے نہیں ہوتا، نہ ان کا ارادہ اصلاح کا ہوتا ہے، نہ وہ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ صرف دوسرے کی تضحیک چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی تذلیل چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے فرقے کو ہیچ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ قطعاً یہ اصلاح نہیں ہے، جبکہ اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی کا استہزاء اڑاتے رہیں، کسی کا جو ہے وہ کسی پر طنز کرتے رہیں، کسی کا مزاح بناتے رہیں، کسی کو ہیچ دکھانے کے لیے ہم کوششیں کرتے رہیں۔ اس کا اسلام میں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ ہاں، اگر کوئی غلط ہے اس کی اصلاح کریں، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی خطا پر ہے تو اس کی اصلاح کریں، اور اصلاح کا مروج طریقہ جو دین اسلام نے، جو بہترین طریقہ جو دین اسلام نے بتایا، صرف اسی کی اسلام کے اندر گنجائش ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آئیے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم 177 یعنی 177 حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ارشاد فرمایا تم میں سے جو بھی کوئی برائی کو دیکھے، غلطی دیکھے، خطا دیکھے، تو ارشاد فرمایا فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ پہلا یہ اصول ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت اس کو نہ ہو، یہ نہ کر سکتا ہو، تو فرمایا فبلسانہ، پھر وہ اپنی زبان سے اس کو روکے، اور پھر تیسرے درجے میں فإن لم یستطع، اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو فبقلبہ، پھر وہ اپنے دل میں اس کو ضرور برا خیال کرے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، ایمان کا درجہ جو ہے، یعنی اس کو بھی ایمان کے درجے میں رکھا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ یہ تین درجے ہیں، یہ تین جہتیں ہیں، یہ تین سٹیپس ہیں برائی کو روکنے کے، غلطی کو روکنے کے، خطا کو روکنے کے، کسی کو جو ہے وہ راہ راست پر لانے کے، کسی کی اصلاح کے، یہ تین چیزیں۔ اچھا، اب برائی آپ نے دیکھ لی ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں۔ اب ہاتھ سے روکنے کے دو طریقے، کیا طریقہ ہے؟ آپ جاتے ہی اس کو جا کر تھپڑ ماریں، یہ بھی ہاتھ سے روکنا ہے، اور جاتے ہی آپ اس کو جو ہے وہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں، یا آپ اس کو ہاتھ کے ذریعے، ہاتھ کی انوالومنٹ سے آپ اس کو روکتے ہیں، تو یہ ہاتھ سے روکنا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا ہے۔ کیا ہی آپ جاتے ہی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے ہاتھ کے ساتھ، کیونکہ ہاتھ کے ساتھ حکم ہے آپ برائی کو روکیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم کسی کو نصیحت کر رہے ہو تو کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کو ملوز خاطر رکھیں۔ ہاتھ سے روکنا ہے، کس طرح روکنا ہے؟ یہاں پہ حکمت ہے، آپ نے ہاتھ کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہاں پہ حکمت ہے، حکمت کے ساتھ آپ نے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ اب حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ وہی ہے، ذی شعور انسان جانتا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھ رہے ہیں، جاتے ہوئے غلطی کو دیکھا ہے، آپ نے نماز پڑھتے ہوئے کسی کو غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے وضو کرتے ہوئے کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے کسی کو گلی محلے میں گالی دیتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اس کے علاوہ بے شمار یعنی کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے کسی کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو چغلی کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے جو بھی معاشرتی برائیاں ہیں جس طرح کی، جس حوالے سے بھی ہیں، ایون کہ جس طرح کہ آج کل طوفان بدتمیزی ایک سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، تو آپ نے اگر کوئی بھی برائی دیکھی ہے تو ہاتھ سے روکیں اس کو۔ اور ہاتھ سے روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ حکمت سکھائی ہے دین اسلام نے۔ آپ اگر حکمت کے بغیر کرتے ہیں تو پھر وہ وہی ہوگا کہ آپ جس کو سمجھا، وہ جس طرح ایک مثال دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جس کا گلا دبائیں وہی آنکھیں نکالتا ہے، تو ایسا ہوگا جب آپ حکمت کے بغیر اپنا ہاتھ چلائیں گے، بغیر سوچے سمجھے آپ ہاتھ چلائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور اسی طرح دوسرا درجہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، دوسرا درجہ زبان سے روکیں۔
اسی طرح زبان میں بھی حکمت شامل ہے. اگر آپ جاتے ہی اگر ایک بچہ ہے، اگر یا کوئی بھی آدمی ہے گالی دے رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ برائی کر رہا ہے، تو آپ اس کو دو طریقے ہیں. آپ اس کو محبت سے سمجھا سکتے ہیں، پیار سے سمجھا سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو غصے سے ڈانٹ پلا سکتے ہیں، آپ اس کو جھڑک کے سمجھا سکتے ہیں. طریقے تو دونوں ہیں. اور آپ کیا کہیں گے کہ میں جھڑک کے کسی کو جو ہے وہ جھڑکنے کے ساتھ، کسی کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ سخت الفاظ بول کے، یا آپ ڈانٹ ٹپٹ کے آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں؟ کیا یہ طریقہ ہے سمجھانے کا؟ یا دوسرا طریقہ ہے آپ کسی کو پیار سے محبت سے سمجھا رہے ہیں، آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی کو محبت سے اس کے جو ہے وہ غلط کام کے غلط نتائج بتا کے آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ اس غلط کام کے جو ایفیکٹس آئیں گے، جو اس کے جو ہے وہ بعد میں اس کے اثرات ہوں گے اس غلطی کے، وہ آپ بتا کے اس کو سمجھا رہے ہیں. تو دونوں طریقے ہیں. حکم ہے کہ آپ زبان سے سمجھائیں، لیکن حکم ہے کہ حکمت کے ساتھ سمجھائیں. اب عموماً جس طرح اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ بندہ کسی کو جو ہے وہ غلط جو ہے وہ اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے، تو پورا معاشرے کے سامنے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جس انداز سے بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کس طرح لوگ جو ہے وہ اس طرح آج کل کر رہے ہیں. فیس بک پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر جو ہے وہ ایک دوسرے کی تضحیک کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طنز کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصلاح نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ اصلاح نہیں ہے. نہ یہ اسلام کا تقاضا ہے، نہ اسلام کی اس کے اندر گنجائش ہے. آپ کو حکم ہے آپ اصلاح کریں، آپ برائی کو روکیں یا خطا کو روکیں. یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی تضحیک اڑائیں. عزت نفس جو ہے، اب بندہ مومن ہے، اگر وہ غلطی کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس کی اصلاح کریں گے یا اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے؟ اب کیچڑ کیسے آپ نے اچھالنا ہے؟ ظاہری بات ہے آپ اس کی غلطیوں کو بیان کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غلطی اس نے نہیں کی، آپ اس کو جو ہے اس غلطی پر آر دلائیں گے جو اس نے کی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی غلطی نہیں ہے، تو آپ اس کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتے. عزت اچھالنے سے مراد یہی ہے نا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے اس کو لالا لالا کر رہے ہیں، آپ اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اس پر طنز کر رہے ہیں، اور آپ کیا کہیں گے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں؟ قطعاً اس کا اصلاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے، کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے، کسی کی عزت نفس کو دیکھتے ہوئے، اس کا حیا کرتے ہوئے آپ اس کی اصلاح کریں گے. آپ نے اس کو واضح و نصیحت کرنی ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے. تو کیسے سمجھانا ہے؟ حکمت کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھانا ہے. ہاں، کیسے سمجھائیں گے آپ؟ تنہائی میں سمجھا دیں. کسی کی غلطی ہے اس کو علیحدہ کر دیں، اس کو علیحدہ تنہائی میں علیحدہ مل کے اس کو اس انداز میں بات کریں کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے. اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو چھوڑ دیں اصلاح. آپ اصلاح نہیں کر رہے، آپ اپنے نفس کو تسکین دے رہے ہیں، اپنی انا کو تسکین دے رہے ہیں، آپ اپنی ذات کو خوش کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی پر طنز کیا، آپ نے کسی کا مذاق اڑایا، آپ کسی کی جو ہے وہ عزت نفس کو اچھال رہے ہیں. آپ یہ کام کر رہے ہیں. آپ بجائے اس کی اصلاح کرنے کے آپ خود غلط ہو رہے ہیں. آپ کو بذات خود اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اگر آپ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. اگر آپ کا مقصد ہے کسی کی اصلاح کرنا تو پھر وہی طریقہ اپنائیں، وہی اصول اپنائیں جو دین اسلام نے بتائیں. پھر آپ اٹھیں، ہاتھ سے روکیں، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں. ہاں، تیسرا درجہ آتا ہے جو عموماً ہم جس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے سوشل میڈیا پر اس کی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، ایک مسلک کے دوسرے مسلک پر، دوسرے کے تیسرے مسلک پر، یا عموماً جس طرح کہ آج کل میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری ان باتوں کو. تو یہ اصلاح نہیں ہے. تیسرا جو اصول قرآن پاک نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مجادلہ کرو آپ لوگوں کے ساتھ. مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ میں ادھر سے ویڈیو بناؤں، ادھر سے وہ ویڈیو بنائیں، ادھر سے وہ ویڈیو بنائیں، اور وہ سارے کلپس جو ہے وہ ویڈیو پر سوشل میڈیا پر جو وہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے وہ اس طرح کر دیں تو یہ اصلاح ہو جائے گی؟ اس طرح اصلاح ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ مجادلہ کیا ہے؟ سورہ مجادلہ کی پہلی آیہ مقدسہ پڑھیں. خاتون آتی ہیں حضور کے پاس اور آ کر اس جو ہے وہ زہار کے معاملے میں حضور سے ڈسکس کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں. اب وہ جو بحث ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ میرے بچے کہاں جائیں گے؟ اگر اب میرا شوہر جدا ہوتا ہے تو میں کیا کروں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم ابھی نہیں ہے،
لیکن وہ خاتون پھر بحث کری جا رہی ہے، تکرار کری جا رہی ہے. تو اس کو اللہ نے مجادلہ کہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے معاملے کی اصلاح چاہ رہی ہے. رسول اللہ اس سے بات کر رہے ہیں. اس جو گفتگو کرنے کو مجادلہ بولا گیا ہے، دلائل دینے کو مجادلہ بولا گیا ہے. عورت اپنے دلائل دے رہی ہے، اپنے جو ہے وہ آگے جو اس کے زندگی پر اثرات آنے ہیں وہ ذکر کر رہی ہے. اس چیز کو مجادلہ کہا گیا. یہ مجادلہ ہے. یہ مجادلہ نہیں ہے کہ میں اس شخص پر جو ہے وہ اس کی وہ عزت نفس کو مجروح کرتا جاؤں، اس پر طنز کرتا جاؤں، اس کو جو ہے وہ استہزاء اس کا کرتا جاؤں، اس کو برا بھلا کہتا جاؤں. یہ مجادلہ ہے؟ نہیں، یہ مجادلہ نہیں ہے. مجادلہ یہ ہے آپ کس سے ڈسکس کریں، کسی سے بحث کریں، آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا بھائی، مجادلہ کریں اس سے. اللہ ارشاد فرماتا ہے آسن انداز میں مجادلہ کرو. ہاں، اس میں اب ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ انفرادی، اس کے بعد والا جو آیا مقدسہ کا حصہ ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ انفرادیت سے ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، میں اس انداز سے اصلاح کر رہا ہوں کہ میں اس کو جو ہے وہ اس کو طنز بھی کری جا رہا ہوں، اس کو جو ہے وہ اس کا مذاق بھی اڑائی جا رہا ہوں، اور میرے چہرے سے واضح نظر آ رہا ہے کہ میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں، میں اس پر طنز کر رہا ہوں. اصلاح اس کی کیا ہوگی؟ جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس پہ طنز کر رہا ہوں، اس کو طنز سنائی دے رہی ہے، میرے طنز برے الفاظ اس کو سنائی دے رہے ہیں، میرے طنز برے جملے اس کو سنائی دے رہے ہیں. تو اصلاح نہیں ہے یہ، نہ یہ اصلاح کا پروسیجر ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے. جب میں کسی کی اپنے زوم میں مبتلا ہو کر میں کسی کی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی اصلاح کروں گا، میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، میرا اس سے مراد ہی اس کی اصلاح ہے، بھئی میرا بیہیویئر بتا رہا ہے کہ میں اصلاح نہیں چاہ رہا، میں اپنی انا کی تسکین چاہ رہا ہوں، میں اپنی ذات کی تشہیر چاہ رہا ہوں. میرا بیہیویئر، میرا رویہ بتا رہا ہے لوگوں کو. لوگ جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ جاہل نہیں ہیں کہ وہ میری ذات سے جج نہیں کر پا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو باڈی لینگویج ہوتی تھی، جو آپ کی سیرت ہے، آپ جب کسی کی اصلاح کرتے تھے تو آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوتی تھی؟ جب آپ کسی کی غلطی اس پر جو ہے وہ اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے تھے، کسی کی غلطی کسی کو بتا رہے ہوتے تھے، کسی خطا کا ذکر کسی کی کر رہے ہوتے، تو آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی جو آج میری ہوتی ہے سوشل میڈیا پر. بڑی معذرت کے ساتھ، جس طرح آج کے مصلحین، میں اپنی اس ویڈیو میں ان لوگوں کا نام لینا چاہ رہا ہوں، نہ ان کی ویڈیو کلپس ایڈٹ کر کے میں دکھانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ اتنا چاہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کیا جب میں کسی کے بارے میں کچھ جملے بول رہا ہوتا ہوں اس کی اصلاح کے لیے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک یہی ہے جس طرح آج میں اظہار کر رہا ہوتا ہوں؟ یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی کتنا محبت بھرا طریقہ ہے. سنیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تہجد کے وقت گزرے ہیں. سیدنا صدیق اکبر بھی قرآن پاک پڑھ رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی قرآن پاک پڑھ رہے تھے. صدیق اکبر خاموشی سے پڑھ رہے تھے، فاروق اعظم بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. دونوں سے پوچھا، دونوں نے وجہ بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر ارفع من صوتک شیئا وقال لعمر اخفض من صوتک شیئا. آپ اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر لیں، آپ اپنی آواز کو تھوڑا پست کر لیں. کتنے محبت بھرا انداز ہے، کیا اصلاح کا طریقہ کار ہے، کیا انداز ہے محبت سے صحاب کو سمجھانے کا. یہ ہے اصلاح بھائی، یہ طریقہ ہے اصلاح کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث پاک ہے، آپ کی سیرت پاک ہے. آپ نے کبھی کسی کا نام لے کر اس کو یہ نہیں فرمایا تیرے اندر یہ غلطی ہے، تیرے اندر یہ غلطی ہے، تیرے اندر یہ غلطی ہے، تو یہ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ سمجھایا کرتے تھے، کسی کا نام لیے بغیر غلطی کا ذکر کرتے تھے. اور وہ اصحاب پیغمبر تھے، وہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ جایا کرتے تھے، پہچان جایا کرتے تھے، اور اس غلطی کی اصلاح ہو جایا کرتی. یہ نبوی طریق ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ، بہرحال یہ کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. اصلاح یہی ہے، آپ غلطی دیکھیں، ہاتھ سے روکیں. آپ اگر ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں، محبت کے ساتھ اس کو سمجھا دیں. آپ اگر ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اس کو زبان کے ساتھ سمجھا دیں. آپ اگر کسی غلط کرنے والے کا غلطی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان سے سمجھائیں. لیکن یہ جو تینوں درجے ہیں، تینوں درجات میں حکمت پہلا اصول ہے، دوسرا اصول ہے آپ واعظ و نصیحت کریں، تیسرا جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ آپ مجادلہ کریں. مجادلہ کس طرح کریں؟ اچھے انداز میں کریں. اور پھر اچھے انداز میں مجادلے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، آپ کسی کو سنائیں، کسی کی سنیں. اگر اپنی اصلاح ہونے والی ہے تو آپ اپنی اصلاح کریں، اگر دوسروں کی اصلاح ہونے والی ہے تو آپ دوسروں کی اصلاح کریں. اور یہ جو رٹ ہے کہ میں ہی صحیح ہوں ہر معاملے میں ہی درست ہوں اور کوئی درست نہیں ہے، سب غلط ہیں، میں ہی صحیح ہوں، تو بڑی معذرت کے ساتھ قرآن پاک بڑا دو
ٹوک اس میں موقف بیان کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑے متقی پرہیزگار شو کرتے ہیں نا، یہ ذرا ہوش سے رہیں، یہ ذرا سنبھل کے رہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ اپنے آپ کو اتنے متقی نہ شو کرو، اپنے آپ کو اتنے متقی نہ سمجھو، اللہ تمہیں جانتا ہے تم جتنے متقی و پرہیزگار ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کون ہدایت پر ہے اور کون بے ہدایت ہے، اللہ کو معلوم ہے کون گمراہ ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ معاملات ہیں اصلاح انفرادی، اپنے آپ کو بھی درست کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو بھی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اصلاح ایسے کرنی چاہیے جیسے دین اسلام کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم ان سارے اصلاح کے اصول کو، ان سارے اصلاح کے معاملات کو، ان اصولوں کو، ان ضوابط کو اگر ہم چھوڑ کے اصلاح کرتے ہیں تو پھر وہ وہی ہوگا کہ میری انا کی تسکین تو ہوگی کہ میں کسی پر طنز کر رہا ہوں، میری نفس پرستی تو ہو سکتی ہے کہ میں کسی کا استہزاء کر رہا ہوں، کسی کی غلطی کو دیکھ کر، کسی کی خطا کو دیکھ کر، کسی بھی جو ہے وہ لغزش کو دیکھ کر میں اس پر کیچڑ تو اچھال رہا ہوں، اس کی اصلاح نہیں کر رہا، میں اس پر طنز تو کر رہا ہوں لیکن اس کی اصلاح نہیں کر رہا، میں اس کی عزت تو اچھال رہا ہوں لیکن میں اس کی اصلاح نہیں کر رہا۔ تو پھر یہی ہے کہ جب میں اس پر طنز کروں گا، اس کا استہزاء کروں گا، اس پر کیچڑ اچھالوں گا، تو بجائے اس کی اصلاح ہونے کے، اس کو تو اللہ ہدایت دے نہ دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اللہ اس کو ہدایت نہ دے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اس طنز کرنے، اس استہزاء اڑانے، استہزاء کرنے اور اس جو ہے وہ عزت اچھالنے کا جو نقصان ہے وہ مجھے ضرور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے اور برائی کو اسی طرح روکنے جس طرح دین اسلام کا تقاضا ہے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔